سر دوسرا کویشچن مختصر سوال ہے. انہوں نے ایک لائن میں، بلکہ ایک لائن نہیں، چند ورڈز کے اندر ہی ساری چیزیں پوچھ لی ہیں. ان کا یہ پوچھنا کہ کیا خاتون کو، عورت کو بدلا جا سکتا ہے یا اس کو جیسے ہے ایسے ہی لے کے چلنا پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیں، بدلنے کی جو بات ہے نا، یعنی آپ چاہتے ہو کہ اس کا کردار، اس کی ہیبٹس اینڈ آل اس دیٹ، کی عادات و اطوار اس کے، یا اس کے مینرز اس کو کہہ لیں، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ہر قسم کے معاملے میں خوش اسلوبی اس کے اندر پیدا ہو جائے. دیکھیں، یہ انسان بنیادی طور پر اور ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جبلی لحاظ سے اپنی جبلت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ جس موسم میں ہو، جن حالات میں ہو، جس معاشرت میں ہو، جن روایات میں ہو، جن درایات میں ہو، جن اصولوں میں ہو، جن علاقوں میں وہ اپنی زندگی گزاریں، ان علاقوں کا رنگ ان کے اوپر چڑھنا لازم ہوتا ہے. کسی انسان کی عادات و اطوار کو بالکل بدلا جا سکتا ہے، لیکن بدلا جا سکنا خواہش پہ نہیں ہے، عملاً ہے. عملاً کیسے ہے کہ آپ کو خود اس کے لیے ایک نمونہ بننا پڑے گا. آٹومیٹکلی ہر انسان بدل جاتا ہے. آپ جانوروں کو دیکھ کے پالتے ہیں یا نہیں پالتے؟ کیا ان جانوروں کی خاصیت میں یہ بات ہے کہ وہ آپ کی ہر بات مانیں؟ جبلت میں موجود ہے، خاصیت میں نہیں ہے. یعنی خاصیت مین فطرت میں نہیں ہے ان کے، لیکن ان کی جبلت میں رکھی ہوئی ہے. بڑے سے بڑے خونخوار جانور کو آپ پال لیتے ہیں اور آپ کے پاؤں چاٹتا ہے. اسی طرح انسانوں کی بات اگر کی جائے تو انسانوں میں سے ایسی نسل کے جو بالکل آپ سے مختلف ہیں، وہ آپ کے پاس آ جائیں، وہ چھوٹی عمر میں آئیں تو بڑی جلدی سے دائے جاتے ہیں، بڑی جلدی آپ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. لیکن اگر بڑی عمر میں آ جائیں، آپ یہ سمجھ لو کہ خاتون کی آپ نے بات کی، بہترین قسم کی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت جلدی اخلاقیات کے اعلیٰ مدارج کو سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والی ہے، آپ کے رویوں کو جاننے والی ہے، آپ کے انداز کو جاننے والی ہے. کل وہ مرد یا وہ گھرانہ جس میں وہ بیاہ کے آتی ہے، کیونکہ اپنے گھر سے تو لے کے آئی وہ جو کچھ لے کے آئی، لیکن یہاں آ کر آپ کو جس انداز سے دیکھا تو اس کی یہ سرشت میں شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مزاج میں ڈال دے جس مزاج کو آپ پسند کرتے ہو. اس نے اپنی وہاں سے قدریں جتنی اٹھائی تھی اپنے ماں باپ سے، وہ دہلیز چھوڑنے کے بعد اس حد تک ہیں کہ 1 2 3 4 5 10 بار وہ اپلائی کرے آپ پہ، آپ کے اس گھر پہ، اس گھرانے پہ جس میں آئی ہے. اگر اس کا رسپانس پازیٹیو نہیں ملتا تو وہ چھوڑ دے گی، وہ آپ کی اپنائے گی. پھر آپ کسی وقت گلہ کریں گی کہ نہیں، اسے تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسے کرتی ہے. آپ دیکھیے کیا آپ نے اس کی تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھا ہے جو آپ کو دیکھ کر وہ اس کا نمونہ بن جائے. ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی تبدیل کرنے والی جو ہستی ہے وہ اپنے آپ کو تو تبدیل شدہ ہو کر بتائے تو صحیح، ثابت تو کرے گی. جی میں اس طرح چاہتا ہوں، اور آپ اس کے لیے تقریریں مت کریں، کسی کو برا بھلا نہ کریں، اس کو آوازیں لگا کر نہ اس کو سدھائے، بلکہ پرفارمنس کر کے بتائے کہ میں یہ ہوں اور اس طرح میں چاہتا ہوں. وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آٹومیٹکلی اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے. خاتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا خیال ہے کہ 11 قبائل کی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، بلکہ آپ اس کو 13 کی 13 ہی لگا لو. اس میں سے اپنے خاندان بنو ہاشم کی ایک بھی نہیں تھی، ساری کی ساری باہر کے خاندانوں کی تھی. اور ہر قبیلے کی اپنی روایات ہوتی ہیں. ایک تو کامن روایات ہوتی ہیں جنرل، جو ہر علاقے میں رہنے والے قبائل پورے عرب کی ہوں گی، جی، لیکن ہر قبیلے کی اپنی روایات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی، ہر ایک آپ کے رنگ میں ڈل گئی، اس لیے کہ آپ ایک نمونہ تھے، بہترین نمونہ تھے اپنے اخلاقیات کا، اپنے کردار کا، اپنے اتوار کا، اپنے مزاج کا، اپنی طبیعت کا. اس لیے اور عورت دیکھو اس کے بعد کیا کیا ہوئی وہاں پر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی. یعنی آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ مرد اور عورت میاں بیوی کے درمیان کبھی مناقشت نہیں ہوتی، ہر حال میں ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے بھی دیے آپ کی خواتین نے، آپ کی ازواج مطہرات نے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ بھی کیا، استغفر اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استادہ ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا، لیکن کیا قرآن مجید میں ذکر ہے اس بات کا کہ جی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، اگر یہ باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ نہیں تو ان سے بہتر میں تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن عادات و اطوار، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، یہ وقتی طور کی جو باتیں تھیں ان سے ہٹ کر ہمیشہ رہا، اس لیے کہ آپ کی شخصیت کو انہوں نے فالو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی خاتون کو بے توقیرہ کیا؟ کبھی بھی نہیں، اونچی آواز میں گفتگو تک نہیں کی۔ اور محبت کا عالم دیکھو، آپ اپنی ازواج مطہرات کے زانوؤں کے اوپر سر رکھ کر سونا محبوب سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کردار انسان کے بنتے ہیں اپنی پرفارمنس سے۔ ہم اگر چاہتے ہیں جس کو، تو اس چاہنے کے لیے ہمیں وہ پرفارم کر کے بھی تو بتانا چاہیے نا کہ میں ایسا ہوں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں۔ خود میں سب کو ختم کرتا ہوں، گالم گلوچ کرتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، ماں بہن کی ایک کرتا ہوں، استغفر اللہ، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا ہمارے ہاں وتیرہ بن چکا ہے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے رہنے کا۔ خاص ہی ہیں، خالی ہیں جو بچ جاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور توقع کرتے ہیں کہ وہ صحابیہ جیسی خصوصیات کی مالک ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو۔ ہر خاتون، ہر انسان جبلی لحاظ سے تبدیل ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، تبدیلی کے لیے اسے کہیں سے متاثر کن شخصیت تو ملے۔ اللہ حافظ۔